بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع جس میں عارضی امن معاہدہ ختم ہونے میں بھی کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، فلسطینی مزاحمتی تنظیم اور اسرائیل امن معاہدے کے اختتام پر ایک دوسرے کے خلاف پھر سے سخت کارروائی کے بیانات دے رہے ہیں، لیکن اب دونوں فریقین کی جانب سے ناقابل یقین بیان آیا۔ امن معاہدہ جس کی مدت کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گی، اس میں کیا ہونے والا ہے؟ اس بارے میں آپ سے اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ پاکستان سے ایک بڑی اہم خبر ہے کہ قومی ٹی20 میچ میں ایک کھلاڑی کو اپنے بیٹ پہ فلسطینی جھنڈا بنانے پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ پہلے بھی ایک معاملہ جماعت اسلامی کے ساتھ اسلام آباد میں پیش آ چکا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پہ کھلاڑی کو کیوں جرمانہ کیا گیا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی افسوسناک بات شیئر کروں گا کہ فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں میں مرنے کے بعد بھی رہائی نہیں دی جاتی۔ فلسطینیوں کو لاشوں کو بھی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ فلسطینیوں کے موجودہ تنازع میں کون جیتا، کون ہارا، کتنا نقصان ہوا، مزاحمتی تنظیم نے نئی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے فلسطینی گروپ صرف اسرائیل کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیلات مہیا کر رہے تھے، لیکن اس بار حیرت انگیز طور پر فلسطینی تنظیم نے اپنے نقصانات کی بھی تفصیل شیئر کی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ تنازع میں فلسطینی تنظیم کو بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے اگر مزید اپڈیٹ سے وہ آپ کو خود مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یہ کون جیتا کون ہارا۔ بہرحال مزاحمتی تنظیم نے اپنے نقصانات کی تفصیلات بھی شیئر کر لی ہیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ تنازع میں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے غزہ میں اسرائیلی افواج کے خلاف کارروائیوں میں ملٹری کونسل کے 4 اہم کمانڈرز کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ تو اسرائیلی افواج نے 27 اکتوبر سے غزہ میں زمینی آپریشن کیا، جس میں ان کے 65 سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ ان کی سرکاری طور پر بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی افواج کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ قابض فوج پر حملوں کی ویڈیوز بھی جاری ہو رہی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے خود کو پوری دنیا سے مختلف منوایا اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب رہے۔ تنظیم کے بڑے درجے کی قیادت نے عام فلسطینیوں کے برابر قربانیاں دی ہیں۔ اس تنازع میں انہوں نے بھی دوسرے فلسطینیوں کی طرح اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اور خاندانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ انتہائی جرأت والی بات ہے، ورنہ دنیا میں عمومی طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑی قیادت اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو لے کے محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جاتی ہے، قربانی کے لیے عام آدمی کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ تو ملٹری کے حوالے سے دیکھا جائے تو فلسطینی تنظیم کا مجموعی نقصان اسرائیلی فوج سے تو کم ہوا ہے، اور وہ ابھی تک ایک مضبوط پوزیشن میں ہے۔ فلسطینیوں کو اسرائیلی جیل سے مرنے کے بعد بھی رہائی نہیں ملتی۔ جی آپ نے صحیح سنا، لاشوں کو بھی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کی گئی حالیہ جارحیت میں روا رکھا گیا وحشیانہ طریقہ کوئی نیا تو نہیں ہے۔ ان کی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز کارروائیوں کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی قید میں فلسطینی قید ہے اور اپنی زندگی کی بازی ہار جائے، ان کی میتوں کو رہائی نہیں ملتی۔ قابض صہیونی فوج کی جانب سے حالیہ جنگ کے دوران غزہ کے ہسپتال، اسکول، پناہ گزین کیمپس، ایمبولینس، مساجد، گرجا گھر اور قبرستانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو اسرائیل نے غزہ کی حالیہ جنگ میں شہریوں کی تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا، اور اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 48 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اسرائیل نے 7 ہفتوں کی فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کا قتل عام کیا، اور غزہ میں 48 دن میں شہریوں کی ہلاکتیں یوکرین جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے ایک سماجی کارکن نے بتایا کہ اسرائیل نہ صرف زندہ فلسطینیوں کو قید کرتا ہے بلکہ مرنے والوں کو بھی نہیں بخشتا۔ وہ فلسطینی جو کہ اسرائیلی قید میں تشدد یا بیماری سے انتقال کر جاتے ہیں، ان کی میتیں لواحقین کے حوالے کرنے یا دفن کرنے کی بجائے ریفریجریٹر میں رکھ دی جاتی ہیں تاکہ باقی رہنے والے قید کی سزا ان کی لاشیں مکمل کر سکیں۔ تو اب تک 398 فلسطینی جو اسرائیلی جیلوں میں انتقال کر چکے ہیں، اور صرف حالیہ کچھ عرصے میں 142 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں سے اکثریت نوجوان اور بچوں کی ہے۔ ان کی میتوں کو سزا پورا کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھا گیا تاکہ لواحقین پہ ذہنی تشدد کر کے ان کو اجتماعی سزا دی جا سکے۔ جب تک یہ سلوک خصوصی طور پہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، اسرائیلی یہودیوں کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں۔ قابض انتظامیہ جو ہے متعدد فلسطینی قیدیوں کی لاشیں بے نام قرار دے کر ان کو دفن بھی کر چکی ہے، اور قبروں پر نام کی بجائے ان کے نمبرز لکھ دیے گئے ہیں۔ ان میں بہت سی لاشیں ایسی ہیں جو 40 سال سے بھی زیادہ عرصے سے وہاں موجود ہیں۔ گزشتہ سالوں میں قابض انتظامیہ نے 260 سے زیادہ فلسطینی شہداء کو اپنے مخصوص قبرستان میں دفن کیا۔ اسرائیلی قابض انتظامیہ کا یہ گھناؤنا جرم سالہ سال سے جاری ہے،
اور فلسطینی خاندان ہر سال 27 اگست کو اپنے پیاروں کی لاش واپس کرنے کے مطالبے کا ایک دن بھی بناتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے اندر آپ کو کسی بھی ادوار پہ تحقیق کر لیں، آپ کو یہ رویہ نہیں ملے گا کہیں جو صرف زندہ لوگوں، معصوم لوگوں، بھوکے لوگوں، زخمی بچوں کا نہیں، بلکہ میتوں کو بھی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کے ساتھ اس لاڈلے پیار کا نتیجہ ہے جو امریکہ اور مغرب جو ہے اسرائیل کے ساتھ نبھا رہے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ مغربی دنیا کو اسرائیل کے اس جرم کا نہ پتا ہو یا پھر وہ ان کی شے نہ ہو۔ آپ لوائقین کا کرب محسوس کر سکتے ہیں اس پہ۔ خدا دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ ظلم دیکھنے والے، خاموش رہنے والے، ساتھ دینے والے اور کرنے والے ایک دن تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے نا۔ بہرحال پاکستان سے ایک اہم خبر ہے کہ قومی ٹی 20 میچ میں ایک کھلاڑی کو اپنے بیٹ پہ فلسطینی جھنڈا بنانے پہ جرمانہ عائد کیا گیا۔ ٹی 20 میں پاکستانی بیٹر اعظم خان کو اپنے بیٹ پر فلسطین کا جھنڈا لگانا مہنگا پڑ گیا، اور پی سی بی کا کہنا ہے کہ اعظم خان پہ غیر منظور شدہ لوگوں کے استعمال پہ کارروائی ہوئی ہے، اور اعظم خان کو میچ ریفری نے بیٹ پر فلسطین کے جھنڈے کا اسٹکر لگانے سے منع کیا تھا۔ اعظم خان نے جواب دیا کہ میرے ہر بیٹ پہ یہی اسٹکر ہے، تو قومی ٹی 20 ٹورنامنٹ میں اعظم خان پہ میچ فیس کا 50% جرمانہ عائد کیا گیا۔ پی سی بی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت کھلاڑی کٹ یا سامان پہ غیر منظور شدہ اسٹکرز نہیں لگا سکتے۔ کھلاڑی میچ کے دوران مذہبی اور سیاسی پیغام لے کر اسٹکر بھی آویزہ نہیں کر سکتے۔ میچ ریفری نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پہ اعظم خان کے خلاف یہ کارروائی کی۔ اعظم خان اس سے پہلے بھی میچز میں فلسطین کا جھنڈا لگا کر کھیل چکے ہیں۔ جہاں تک فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی بات ہے تو اس میں یورپ اور امریکی عوام تو اس بار مسلمانوں سے بہت آگے ہے۔ اگر بات اعظم خان پر جرمانے کی جائے تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹ پہ فلسطین کا اسٹکر لگایا ہوا تھا، تو مقامی سطح پہ بھی پی سی بی کو اپنی فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایسے فیصلوں سے قوم کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، کیونکہ اس وقت غزہ کے اندر جو قیامت برپا ہے اس کا لوگوں کو انتہائی دکھ ہے، سوگ کی حالت میں ہے۔ کھلاڑیوں کو بھی چاہیے کہ پی سی بی قوانین کا احترام کریں، اظہار یکجہتی کے لیے طریقہ کار کا انتخاب جو صحیح طریقے سے کریں، جو پی سی بی کے قوانین سے تصادم نہ ہو۔ تاہم یہ اپنی اہمیت ہے اعظم خان بلیو کی کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ بہرحال اسرائیل اور فلسطین تنازع جس میں عارضی امن معاہدہ ختم ہونے میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف پھر سے سخت بیانات دینے شروع کر دی ہیں، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا عارضی معاہدہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا، اور کل صبح جنگ بندی معاہدہ جو ہے اپنا وقت مکمل کر لے گا۔ تاہم فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے معاہدے کا اطلاق جو ہے جمعے سے ہوا تھا۔ اس کے بعد دونوں جانب سے درجنوں یرغمالیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ اب جنگ بندی معاہدے کو پورا ہونے کے بعد اس کی توسیع کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا۔ ایک بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا، یہ میرا مقصد ہے اور یہی ہم سب کا مقصد ہے کہ اس وقفے کو جاری رکھیں۔ ہم اس سے مزید یرغمالیوں کی رہائی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں غزہ میں مزید انسانی امداد بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی وہاں ضرورت ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے اتوار کے روز جو بائیڈن سے ملاقات میں کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے میں توسیع کا خیر مقدم کر رہے ہیں، تاہم اس کے بدلے حماس روزانہ کی بنیاد پہ 10 یرغمالیوں کو رہا کریں۔ حماس نے جنگ بندی میں توسیع کی رضامندی کا تو اشارہ دیا کہ اس حوالے سے مزید آگے چلنے کو تیار ہے۔ اب انہوں نے کہا اس دوران مزید 20 سے 40 اسرائیلیوں کی رہائی کو ممکن بھی قرار دیا۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو فریقین کے پاس اس وقت امن عمل کو مزید وسعت دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ لڑائی پہلی بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ تو غزہ کا تو انفراسٹرکچر ٹوٹل تباہ ہو گیا، جبکہ اسرائیل کے خلاف نفرت اور کارروائیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کشیدگی کو وسعت دینا تو کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ مزید لوگوں کو بھی اس کا پتہ چلے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔